بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران غزہ کی پٹی کے شمال سے اس کے جنوب میں 2.4 ملین میں سے تقریباً 1.6 ملین فلسطینیوں کے بے گھر ہونے کے بعد اسرائیل نے پٹی کو خالی کرنے کے تنازع کو دوبارہ چھیڑا اور فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی پر بحث کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حالانکہ مصر اور اردن سب سے پہلے غزہ کی پٹی سے آبادی کے جبری انخلاء کے نتائج پر خبردار کر چکے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ کو فلسطینی آبادی سے خالی کرنا خطے کے لیے بہترین حل ہے۔ غزہ کے رہائشیوں کو نکالنا ان کے لیے اور خطے کے لیے صحیح انسانی حل ہے۔ اسرائیلی وزیر نے غزہ کے رہائشیوں کے انخلاء کے اقدام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بین الاقوامی مالی امداد کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک اس امداد کا حصہ بنے گا۔ اس کے علاوہ اس نے وضاحت کی کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ غزہ کی پٹی کے لیے مالی اور سیاسی طور پر آزادانہ وجود میں آنے کا کوئی موقع موجود ہے۔ اس وزیر نے مزید کہا کہ یہ غزہ کی پٹی اور پورے خطے کے باشندوں کے لیے 75 سال کی بے پناہ غربت اور خطرات کے بعد صحیح انسانی حل ہے۔ یہ واحد حل ہے جو یہودیوں اور عربوں کے درمیان یکساں طور پر دکھ اور درد کو ختم کر دے گا۔ اس وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ان کا ملک غزہ میں ایک آزاد وجود کے ساتھ مزید مفاہمت نہیں کر سکے گا جو فطری طور پر اسرائیل سے نفرت اور اسے تباہ کرنے کی خواہش رکھتا ہو۔ حکمراں اتحاد اور حزب اختلاف کے متعدد ارکان کی جانب سے پیش کردہ اقدام میں ایک ایسا منصوبہ تیار کرنے پر زور دیا ہے جو غزہ کی پٹی سے مہاجرین کی بڑے پیمانے پر نقل و حرکت کو اجازت دے گا اور انہیں پڑوسی ممالک میں آباد کرنے کے مربوط اور منظم میکانزم کو قبول کرنے پر راضی ہوگا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ اقدام دنیا کے ممالک کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ایک پائیدار حل کے لیے ہمدردی اور عزم کا اظہار کریں۔ دوستو، ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ جو کہ مذہبی صہیونیت پارٹی کے سربراہ ہیں، ایک سابقہ بیان پر گزشتہ ہفتے سخت تنقید کی لہر اٹھی جب انہوں نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو تنہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ دوستو، اس پر صرف میں یہی کمنٹ کروں گا کہ اسرائیلی ابھی سے ہمت ہار بیٹھے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ غزہ میں جاری لڑائی کے بارے میں امریکہ کے موقف اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے غزہ جنگ بارے جو بائیڈن کی انتظامیہ کے نقطہ نظر کے بارے میں اختلاف کے اعتراف کے بعد دوستو، ڈیموکریٹک سینیٹر کرس کونز کو ایک شرمناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی سینیٹر ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو ایک مشہور صحافی ہارون میٹی نے انہیں روکا اور 4600 سے زائد بچوں سمیت ہزاروں فلسطینی شہریوں کو شہید کرنے کے لیے اسرائیل کے ہتھیاروں کے استعمال میں امریکہ کے ملوث ہونے کے بارے میں واضح جواب دینے کا مطالبہ کیا۔ صحافی نے سینیٹر سے استفسار کیا کہ انہوں نے 40 دن سے محاصرے کا شکار غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے سے کیوں انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ہزاروں بچے اسرائیلی فوج کی پرتشدد مہم کا نشانہ ہے اور اس کے ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں۔ تاہم سینیٹر نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ صحافی پر ان کی رازداری پر حملہ کرنے کا الزام لگایا، اس پر اسے اور دیگر ٹرین کے مسافروں کو پریشان کرنے کا الزام لگایا۔ امریکی سیاستدان نے صحافی سے کہا کہ وہ ان سے دور رہے اور ان پر براہ راست تنقید اور الزامات لگانا بند کریں۔ صحافی کے اصرار کے پیش نظر سینیٹر نے ٹرین کے عملے سے مداخلت کرنے اور میٹی کو اپنی گفتگو مکمل کرنے سے روکنے کے لیے مدد کی درخواست کی۔ طویل بحث کے بعد سیاستدان صحافی کو جواب دینے پر مجبور ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی یا کسی جنگ بندی پر رضامند نہیں ہوں گے اور وہ وہاں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ہتھیار تل ابیب بھیجے گئے تھے، تاہم انہوں نے غزہ میں ہزاروں بچوں، جس نے صحافی کو غزہ میں ہزاروں بچوں کو مارنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب کا مذاق اڑایا۔
صحافی اور امریکی سیاستدان کے درمیان دوستوں گفتگو کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، جس نے غزہ میں امریکی موقف پر تنقید کرنے والے حلقوں کو اجاگر کیا۔ دوسری طرف CNN کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے اس اعتراف کے ساتھ ہی سامنے آیا کہ جس میں ان کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے حوالے سے ان کے محکمے میں اختلافات موجود ہیں۔ شمالی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی دھڑوں کے درمیان تصادم مسلسل 40ویں روز بھی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ گولانی بریگیڈ نے غزہ میں ملٹری پولیس ہیڈ کوارٹر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے آج بدھ کو اسرائیلی فوج کی ہلاکتوں کی تعداد 46 ہو گئی ہے اور ٹوٹل تعداد 1600 کے قریب ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں حماس کے تقریباً 200 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ فوج نے اپنی زمینی کارروائیوں کے دوران ایک مسجد کے اندر ایک سرنگ اور اسلحہ دریافت کیا ہے۔ اسرائیلی بحریہ نے حماس کے ایک مرکز پر حملہ کیا جسے اس کی بحریہ نے تربیت اور ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج نے فوجی نقصانات سے بچنے ہوئے غزہ شہر میں بھی تھوڑی سی پیش قدمی کی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک نیا حربہ یا منصوبہ اپنایا جس کے لیے ملٹری انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی مخصوص ٹیموں کو زمین پر موجود فورسز بریگیڈ کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ ٹیموں کے ساتھ اندر داخل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائی بمباری بھی کی جا رہی ہے۔ دوستو، امریکہ کی حکمت عملی سمجھ سے باہر ہے، کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے۔ اب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے ہسپتالوں کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اسرائیل الشفا ہاسپٹل میں کم دخل اندازی کرے گا، جس کے طبی عملے کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری اور سنائپرز نے بار بار اس ہاسپٹل کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اس کے علاوہ قیدیوں کی رہائی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے جنگ میں وقفے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قطری حکام کے ساتھ بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ لہذا میں کسی حد تک پر امید ہوں، لیکن ہسپتالوں کی حفاظت بہرحال ہونی چاہیے۔ دوستو، صدر جو بائیڈن کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب طبی ماہرین نے ہاسپٹل میں نوزائیدہ بچوں سمیت مریضوں کی بڑھتی ہوئی اموات کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ شہر کے مرکزی الشفا ہاسپٹل کے باہر پوزیشنیں سنبھال رکھی ہیں، جس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہاسپٹل کے نیچے سرنگوں میں حماس کے جنگجوؤں کا ہیڈ کوارٹر ہے جو مریضوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک بکواس ہے۔ فلسطینی طبی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت میں 11,000 سے زائد افراد کی اموات کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے تقریباً 40% بچے ہیں۔ پٹی کا تقریباً 2/3 حصہ اسرائیلی فوجی مہم سے بے گھر ہو گیا ہے، جس میں اس نے غزہ کے شمالی نصف حصے کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے محاصرے میں گھرے ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کا یہ اعلان کہ وہ اپنے مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا اس کے آخری الفاظ ہوں گے۔ ان کے ان الفاظ کے تھوڑی دیر کے بعد اسرائیلی فوج نے بمباری کر کے اسے اور کئی زخمیوں اور مریضوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ غزہ کے فرزند فلسطینی ڈاکٹر حمام کا المیہ ہے، جس کا اس وقت سوشل میڈیا پر چرچا ہو رہا ہے۔ اس کی موت اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ہوئی، جس نے ان کی اہلیہ کے خاندان کے گھر کو تباہ کر دیا جہاں وہ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ڈاکٹر حمام سوموار کی صبح اسرائیلی بمباری میں شہادت کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے آخری الفاظ وائرل ہو رہے ہیں۔ اپنی موت سے 48 گھنٹے پہلے ڈاکٹر حمام نے غزہ میں جنگ کے بعد آنے والوں کی توجہ اس وقت حاصل کی جب ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ اور آپ کا خاندان جنوبی غزہ کی طرف کیوں نہیں نکل جاتا۔
ڈاکٹر نے اسے جواب دیا اور یہ کہ اس کے آخری الفاظ تھے کہ اگر میں چلا جاؤں تو مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ وہ جانور نہیں ہیں، انہیں صحت کی مناسب دیکھ بھال کا حق ہے اور یہ میرا فرض ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں 12,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس وقت اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں زمینی کارروائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس نے غزہ کے ہاسپٹل کا محاصرہ شروع کر رکھا ہے، لیکن اس کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس نے حال ہی میں تیزی سے کرپٹو کرنسیوں کا سہارا لیا ہے تاکہ ایران سے رقوم وصول اور منتقل کی جا سکے اور سینسرشپ سے بچا جا سکے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی سے شروع نہیں ہوا بلکہ برسوں سے جاری ہے۔ 2019 کے وسط میں اسرائیل کی طرف سے تنظیم کے ایک رہنما کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی حملے کے بعد کرپٹو کرنسیوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کروائی تھی۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ لکھتا ہے کہ اسرائیلی کارروائیوں نے حماس کو نقد رقوم کی منتقلی کے راستے بند کیے تھے، جس کے بعد حماس اور ایران کے درمیان کرپٹو کرنسیوں کے ذریعے لین دین شروع ہوا۔ اسرائیل کا مزید کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ حماس کو کرپٹو کرنسیوں میں کتنی رقم ملی، لیکن اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ اس نے ایک بڑی رقم حاصل کی۔ اسرائیلی بینکوں کو ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹی نے تمام منسلک بینکوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کی بے یقینی صورتحال کے پیش نظر حصص واپس خریدنے کی مہم کے دوران احتیاط سے کام لیں، کیونکہ ملک حالت جنگ میں ہے اور معیشت سست ہو چکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2 دن قبل ہی اسرائیل کے مرکزی بینک نے جنگ کے یومیہ اخراجات کا تخمینہ $600 ملین بتاتے ہوئے معاشی چیلنجوں کا ذکر کیا تھا۔ اب ریگولیٹری اتھارٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ منڈیاں عدم استحکام کا شکار ہیں، قرضوں کے معاملے میں خدشات بڑھ گئے ہیں اور قرض کے نقصانات میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے غزہ پر کسی بھی قسم کے یا جزوی قبضے کے اسرائیلی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کا غزہ میں سیکیورٹی زون بنانے کا منصوبہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ شاہ عبداللہ کے مطابق مسئلے کی جڑ فلسطینیوں کو ان کے جائز اور قانونی حق سے اسرائیل کا انکار ہے۔ ان کا 2 ٹوک انداز میں موقف تھا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ غزہ کی پٹی کو فلسطین کے دوسرے علاقوں سے الگ نہیں کیا جانا چاہیے، جبکہ مسئلے کا حل فلسطینیوں کو ان کا حق دینے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر راستہ تشدد اور تباہی کا راستہ ہے۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ ایک عرصے سے میں نے اسرائیل کے مغربی کنارے میں تشدد سے خبردار کیا تھا کہ اس کی سرحد ہمارے ساتھ لگتی ہے۔ یہودی آبادکار فلسطینی شہریوں پر حملے کرتے ہیں۔ یہ یہودی حملے پورے علاقے کو ایک کھائی میں گرا سکتے ہیں۔ شاہ عبداللہ نے مزید کہا کہ اردن فلسطینی پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد کا گھر ہے۔ انہیں خوف ہے کہ مغربی کنارے سے بھی فلسطینیوں کو نکالا جا سکتا ہے، جہاں یہودی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر رکھی ہیں۔ دوستو، اسرائیل کس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جس کا ثبوت نیتن یاہو کا یہ بیان بھی ہے، جس نے کہا ہے کہ حزب اللہ آگ سے کھیل رہی ہے، ہم زیادہ خطرناک جواب دیں گے۔ غزہ میں جنگ کو 40 دن ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ لبنانی سرحد پر بھی حالیہ دنوں میں کشیدگی بڑھی ہے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس کے میزائل حملے میں 7 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ جواب میں اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ اسی تناظر میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنانی حزب اللہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ شمالی اسرائیل پر حملوں کو بڑھا کر آگ سے کھیلنے سے باز رہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری افواج اور شہریوں کے خلاف حملوں کو بڑھا سکتے ہیں، وہ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ دوستو، نیتن یاہو کے اس بیان سے لگتا ہے کہ اسرائیل کی حالت کتنی پتلی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اس آگ کا جواب اسے زیادہ شدید آگ سے ہی دیا جائے گا۔ ہم شمال اور جنوب میں سیکیورٹی بحال کریں گے اور ہم حماس کو تباہ کر دیں گے۔
جبکہ دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے حزب اللہ کے ساتھ بھی جنگ چھڑ جائے۔ امریکہ کو حزب اللہ کو دی گئی دھمکیوں پر تشویش ہے، ایسی دھمکیوں سے کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، ایسا دوستو امریکہ کا کہنا ہے، کیونکہ اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ جو کچھ غزہ میں کیا گیا ہے ایسا بیروت کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق میں امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ڈپریشن کے مریضوں کو بجلی کے معمولی دماغی جھٹکے دے کر شدید ڈپریشن کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس طریقے کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہلکے برقی جھٹکے بہت ہی احتیاط سے دیے جائیں۔ فی الحال یہ تحقیق صرف ایک مریض پر کی گئی ہے جس کی تفصیلات نیچر میڈیسن کے تازہ ترین شمارے میں کیس سٹڈی کے طور پر شائع ہوئی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ڈپریشن کی بعض کیفیات اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ان میں کسی طرح کی اینٹی ڈپریشن کا علاج کرنے والی دوائیں کھانے سے بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے بجلی کے دماغی جھٹکوں سے ڈپریشن کے علاج کا طریقہ ایک 36 سالہ خاتون رضاکار پر آزمایا ہے، جو کئی برسوں سے شدید ڈپریشن کا شکار تھی، اور ان پر کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ جو بات سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے، وہ خاتون جو گزشتہ چند سال سے مسکرائی بھی نہیں تھی، وہ اس مرحلے کے اختتام پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ یو سی ایس ایف کی پریس ریلیز کے مطابق اس خاتون کا کہنا تھا کہ انہیں کئی سال بعد پہلی بار اندر سے کسی انجانی خوشی کا احساس ہوا ہے۔ یہ خوشی اتنی زیادہ تھی کہ میں بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی اندر ہی اندر مجھے گدگدی کر کے ہنسا رہا ہے۔ خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوران علاج انہیں دماغ تک پہنچنے والی بجلی کے جھٹکے بالکل بھی محسوس نہیں ہوئے۔ تحقیق کے دوران وہ خاتون 10 دن تک ہاسپٹل میں رہی، جس کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ اپنے روزمرہ کاموں میں دوبارہ مصروف ہو جانے کے بعد وہ خاتون اگلے 6 ہفتوں تک ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوئی۔ تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ اس طریقے سے ڈپریشن کا علاج کرنے میں کوئی منفی ضمنی رزلٹ سامنے نہیں آئے ہیں۔ بجلی اور مقناطیسی طاقت سے ڈپریشن سمیت مختلف دماغی بیماریوں کا علاج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معمولی سردی ہی پڑتی ہے تو اسکولوں میں چھٹیاں کر دی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتاتا ہوں جہاں بچے اتنے کم درجہ حرارت میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ سن کر ہی حیرت گم ہو جائے۔ یہ پرائمری اسکول سائبیریا کے قصبے اویمیا کون میں ہے۔ اس قصبے کا شمار دنیا کی سرد ترین آباد جگہوں میں ہوتا ہے، جہاں درجہ حرارت -50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم رہتا ہے۔ جب تک علاقے کا درجہ حرارت -51 ڈگری تک بھی رہے، تب تک بھی اسکول کے بچوں کو چھٹیاں نہیں دی جاتی۔ جب درجہ حرارت -52 یا اس سے نیچے جائے تو 11 سال تک کی عمر کے بچوں کو چھٹیاں دے دی جاتی ہیں، ورنہ -51 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید سردی میں بھی یہ کم عمر بچے برف پر چلتے، سرد ہوا کے تھپیڑے کھاتے اسکول جاتے ہیں۔ 11 سال سے زائد عمر کے طالب علموں کو اس وقت چھٹیاں دی جاتی ہیں جب درجہ حرارت -56 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جائے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔